اگر آپ کے پیپروں میں ایک ہفتہ رہ گیا اور آپ بھاگے بھاگے آئے ہیں کہ چلو یوٹیوب پہ چلتے ہیں اور چل کے پیپر کی تیاری کرتے ہیں، تو یقین رکھیں کہ فقہ کے پیپر کا یہ حصہ آپ کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ یا آپ کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں یا گیس پیپر کی تلاش میں ہیں، تو بھی پارٹ 2 کے فقہ کے پیپر کا یہ حصہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ یا آپ کے پاس کوئی گائیڈ ہے اور سلیبس کی کتاب ہی نہیں ہے، تو بھی یقین رکھیں کہ فقہ کے پیپر کا یہ حصہ آپ کے لیے بالکل نہیں ہے۔ ویڈیو کو سکپ کریں اور بیٹھ کر دوسرے پیپروں کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم ایم اے اسلامیات کے سال دوم کے پیپر الفقہ کے حوالے سے لیکچر ریکارڈ کریں گے، جو کہ فقہ کے متن کے حوالے سے ہے، اور طلباء کے ذہن کے اندر ہوگا کہ متن کے اندر علامہ ابن رشد کی کتاب البدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد، اس کے کچھ ابواب ہیں، کتاب النکاح ہے، کتاب الطلاق ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ کتاب النکاح کے حوالے سے ہوگا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ الباب الاول فی مقدمات النکاح، پہلا باب نکاح کے مقدمات کے حوالے سے ہے۔ وفی ھذا الباب اربع مسائل، اور اس باب کے اندر 4 مسئلے ہیں۔ فی حکم النکاح، نکاح کے حکم کے بارے میں۔ وفی حکم خطبۃ النکاح، اور نکاح کا پیغام بھیجنے کے حکم کے بارے میں۔ خطبہ پیغام کو کہتے ہیں۔ وفی الخطبۃ علی الخطبہ، اور پیغام پر پیغام کے حکم کے بارے میں، یعنی ایک شخص نے نکاح کا پیغام کسی کو بھیجا، یا ہمارے زبان کے اندر پاکستان کی زبان میں منگنی کی، تو کیا منگنی پر منگنی کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس حوالے سے۔ وفی النظر الی المخطوبۃ قبل التزویج، اور نکاح سے پہلے منگیتر کو دیکھنے کے حکم کے بارے میں۔ فاما حکم النکاح، تو نکاح کے حکم کی جہاں تک بات ہے، فقال قوم، تو ایک گروہ نے کہا کہ ہوا مندوب الیہ، کہ وہ سنت ہے، وہم الجمہور، اور وہ جمہور ہیں، یعنی کہنے والے جو ہیں وہ جمہور ہیں۔ جمہور سے مراد اکثر علماء مراد ہوتے ہیں۔ جب اکثر علماء کی رائے ایک طرف ہو تو کہتے ہیں کہ یہ جمہور کی رائے ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ نکاح جو ہے یہ مندوب ہے، سنت ہے، تو وہ جمہور علماء ہیں، ان کا قول ہے۔ وقال اہل الظاہر، اور اہل ظاہر نے کہا ہوا واجب، کہ وہ واجب ہے۔ نکاح کا حکم بیان کر رہے ہیں، تو اہل ظاہر کہتے ہیں کہ نکاح کرنا واجب ہے۔ وقالت المتأخرۃ من المالکیہ، اور متأخرین مالکیہ کہتے ہیں ہوا فی حق بعض الناس واجب، کہ وہ بعض لوگوں کے حق میں واجب ہے۔ وفی حق بعضهم مندوب الیہ، اور بعض لوگوں کے حق میں وہ سنت ہے۔ وفی حق بعضهم مباح، اور بعض کے حق کے اندر وہ مباح ہے۔ تو متأخرین مالکیہ سے مراد کے بعد میں آنے والے مالکی لوگ، امام مالک کے ماننے والے، جو کہ بعد کے اندر آئے ہیں لوگ، آخری زمانے کے اندر، جو ہمارے نزدیک کا زمانہ ہے یا اس سے بھی تھوڑا پہلے کا زمانہ ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ بعض نے کہا کہ واجب ہیں، بعض کے حق میں واجب ہے نکاح، بعض کے حق کے اندر سنت ہے، اور بعض کے حق کے اندر مباح ہے۔ وذالک، اور یہ حکم عندہم، ان کے نزدیک، بحسب ما یخاف علی نفسہ من العنت، اس اعتبار سے ہے کہ جو ڈرتا ہو اپنے نفس کے بارے میں، من العنت، گناہ میں مبتلا ہونے سے، اپنے نفس کے گناہ میں مبتلا ہونے کے خوف کے اعتبار سے ایسا ہے۔ ذالک عندہم سے مراد جو ہے وہ ایسا ہے، مطلب
کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ کون جو ہے وہ کتنا خوف زدہ ہے کہ میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا. تو جو جتنا زیادہ خوف زدہ ہوگا اتنا ہی سخت اس کے لیے حکم ہوگا. عام حالات کے اندر تو مباح ہے، لیکن جس وقت بندے کی عمر نکاح کی ہو جاتی ہے اور کچھ میلان اپنے مخالف صنف کی طرف رکھتا ہے تو پھر اس وقت جا کر وہ سنت ہو جاتا ہے. لیکن جس وقت بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں گناہ سے کسی صورت کے اندر بچ نہیں سکتا ہوں، تو ایسی حالت کے اندر پھر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو یہ تینوں قول متاخرین مالکیہ کے. وسبب اختلافہم، اور ان کے اختلاف کا سبب حل تحمل صیغۃ الامر بہ فی قولہ تعالی، کہ کیا یہ صیغہ محمول ہے امر کا جس کے ذریعے سے حکم دیا گیا ہے. حل تحملو کہ یہ محمول ہے صیغۃ الامر امر کا صیغہ بھی جس کے ذریعے سے حکم دیا گیا ہے فی قولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے قول میں. فنکحوا ما طاب لکم، قرآن مجید کی یہ آیت ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فنکحوا نکاح کرو ما طاب لکم جو تمہیں پسند ہے. تو فنکحوا یہ جو امر کا صیغہ یہاں پر لایا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ سبب کا اختلاف یہ ہے کہ کیا یہ امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہے، یا امر کا صیغہ جو ہے وہ ترغیب کے لیے ہے، یا امر کا صیغہ جو ہے وہ کسی معاملے کو مندوب علیہ بنانے کے لیے ہے. تو اس وجہ سے اختلاف ہے کہ کس نے اس صیغے کو کس اعتبار سے لیا، امر کا معنی کیا لیا اور امر کے صیغے کو کس اعتبار سے اس نے سمجھا ہے. تو اسی طریقے سے وفی قولہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہ تناکحوا کہ نکاح کرو فإنی مکاثر بکم الامم، کہ میں امتوں کے درمیان تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ میری امت جو وہ کثرت کے ساتھ ہو، اس لیے نکاح کرو. تو یہ جو تناکحوا کا حکم ہے حدیث کے اندر، تو اس کو کس معنی پر معمول کیا جائے گا؟ تو جس نے جو معنی اس کا لیا اسی اعتبار سے اس نے کہا کہ کسی نے کہا واجب ہے، کسی نے کہا سنت ہے، کسی نے کہا کہ یہ جی صرف اور صرف مباح ہے. علی الوجوبی، اب علی الوجوب کے کا تعلق جو ہے وہ حل تحمل صیغۃ الامر بہ کے ساتھ ہے، کہ یہ امر کا صیغہ جو ہے محمول ہوگا علی الوجوبی وجوب پر، ام علی الندبی یا سنت پر، ام علی الاباحۃ یا اباحت پر. تو جب اس کا تعلق صحیح جگہ پر جوڑیں گے تو تب جا کر اس کا ترجمہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ کے اندر آئے گا. فاما من قال، لیکن وہ جس نے کہا کہ انہ فی حق بعض الناس واجب، کہ یہ بعض کے حق میں واجب ہے، وفی حق بعضهم مندوب الیہ، اور بعض کے حق میں مندوب الیہ ہے، وفی حق بعضهم مباح، اور بعض کے حق میں مباح ہے، فہو التفات الی المصلحۃ، تو وہ مصلحت کے بنا پر ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مصلحت کو دیکھا کہ اب جس بندے کے نکاح کا وقت آ چکا ہے اس کے نکاح میں مصلحت کیا ہے. تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ کسی کے حق کے اندر نکاح جو ہے واجب ہو جاتا ہے، کسی کے حق کے اندر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے سنت ہوتا ہے، اور کسی کے حق کے اندر وہ مباح ہوتا ہے. وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْقِيَاسِ، اور یہ قسم جو ہے وہ قیاس کی ایک قسم ہے. هو الذي يسمى المرسل، جس کو قیاس مرسل کہا جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ، اور اس کی کوئی واضح اصل نہیں ہے، يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ جس پر اعتماد کیا جائے. وَقَدْ أَنْكَرَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، اور اس کا انکار کثرت کے ساتھ علماء نے کیا ہے. وَالظَّاهِرُ مِن مَذْهَبِ مالک القول به، بظاہر مالکی مسلک والے، مالکی مذہب والے جو ہیں وہ اس کو درست مانتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا پہلا لیکچر ہے جس کے اندر ہم نے ایک متن کو پڑھا اور اس کا ترجمے کو پڑھا، اور انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر کے اندر ہم دوسرے متن کو پڑھیں گے. یہ ابھی پہلا باب چل رہا ہے، پہلے باب کے متن کے 3 حصے ہم کریں گے اور 3 لیکچر اس حوالے سے ہم دیں گے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام میرے اسٹوڈنٹس کو، طلباء طالبات کو بہترین کامیابی سے ہمکنار فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.